بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت سوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آج تو آپ اردو قواعد و انشاء میں سے پڑھیں گے، تو صفحہ نمبر ابھی دیکھ لیجئے، کون کون سے صفحات ہیں آپ کے سامنے۔ 12 سے لے کر صفحہ نمبر 9 سے لے کر صفحہ نمبر 18 اور 19 تک کے صفحات ہیں جن میں سے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو بچوں، اب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بامعنی اور مہمل الفاظ، تو ہم یہ سیکھیں گے اور جانیں گے کہ کون سا لفظ بامعنی ہے اور کس لفظ کو ہم مہمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جملوں میں مہمل کی تلاش۔ ایک مشق آپ کو دی جائے گی۔ جب آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سا لفظ مہمل ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی تلاش شروع کریں گے اور جملوں میں سے اسے ڈھونڈ کر نکالیں گے۔ اس کے بعد آپ کام کریں گے موضوع کے ساتھ مہمل الفاظ، یعنی بامعنی لفظ کے ساتھ کس بامعنی لفظ کے ساتھ کون سا مہمل لفظ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پانی کے ساتھ وانی استعمال ہوتا ہے، اور جھوٹ کے ساتھ موٹ استعمال ہوتا ہے، اور کام کے ساتھ وام استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ الفاظ آپ کو مزید بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو موضوع یعنی بامعنی لفظ کے ساتھ مہمل لفظ کا استعمال بھی آ جائے۔ پھر بچوں ہم سیکھیں گے اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، یہ تو اب آپ جان چکے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر بھی بتائیں گے۔ اور پھر آپ کو ایک کام دیا جائے گا کہ جملوں میں سے اسم کو تلاش کیجئے، جملوں میں سے فعل کو تلاش کیجئے، اور جملوں میں کہیں وہ حرف لکھیے جو وہاں پر لکھنا اچھا لگتا ہو۔ اور معرفہ اور نکرہ کے بارے میں تو آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں، نکرہ عام نام کو کہتے ہیں۔ جملے کی 3 اقسام آپ کو بتائی جائیں گی۔ جملے کی یہ تینوں اقسام آپ سب بچے خود اپنے گھروں میں، اسکول میں آتے جاتے، ہنستے کھیلتے آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، بس آپ کو صرف معلوم نہیں ہے۔ تو آج آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جملہ کس طرح 3 اقسام میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور بھائی پھر ہم آپ کو آخر میں تھوڑا سا گھر کا کام بھی دے ہی دیں گے۔ اب کیا کریں، آپ کو ہم فارغ تو چھوڑ نہیں سکتے، گھر کا چھوٹا سا کچھ نہ کچھ تو کام ملے گا ہی آپ کو۔ تو لیجئے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم لفظ کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ لفظ کی 2 قسمیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، کلمہ اور مہمل۔ کلمہ کسے کہتے ہیں اور مہمل کسے کہتے ہیں؟ آپ کی کتاب میں اس کا جواب موجود ہے، لیکن ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو، کوئی مطلب ہو۔ مہمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو۔ کلمہ جیسے روٹی اور مہمل جیسے ووٹی۔ کلمہ جیسے پانی، مہمل جیسے وانی۔ کلمہ جیسے جھوٹ، مہمل جیسے موٹ۔ کلمہ جیسے سچ، مہمل جیسے مچ۔ تو مہمل کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس وہ ویسے ہی کسی لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اب بھئی وہ کیوں آتا ہے تو یہ ابھی آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ کیوں آتا ہے، بس وہ آ جاتا ہے، مجبوری ہے۔
اچھا بھائی، اب آئی سرگرمی نمبر 1۔ اس میں ہے کلمہ اور محمل۔ کلمے کو آپ جان چکے ہیں کہ کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی مطلب ہو، اور محمل کہتے ہیں ایسا لفظ جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ اب جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے، آپ کی اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 کالم بنے ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ کتاب میں بھی ہوں گے اس طرح کے کالم آپ کی کتاب میں بھی ہوں گے۔ آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلمہ کے ساتھ محمل کو جوڑیں گے، اور وہی محمل جوڑیں گے جو عام طور پر اس کلمے کے ساتھ بولا جاتا ہو۔ جیسے کام کے ساتھ ہم وام جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو کوئی کام وام نہیں کر رہا بھائی گھر میں، آج تو میں کوئی کام وام نہیں کروں گا۔ اور پانی کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں وانی، ہاں بھائی پانی وانی پی لیا۔ اور ڈر کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں ور، مجھے کوئی ڈر ور نہیں لگتا۔ اور تھوڑا سا ہم آگے جا رہے ہیں بھائی، شور کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں شرابہ۔ کون لڑکے تھے جو کلاس میں شور شرابہ کر رہے تھے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں لڑکیاں کرتی ہیں یا نہیں۔ ہاں بھائی لڑکیوں، آپ اپنی کلاس میں شور شرابہ کرتی ہو؟ دیکھو جھوٹ موٹ مت بولنا کچھ بھی، سچ مچ جو بات ہو وہی بتانی چاہیے۔ تو بھائی اب تم سمجھ گئے، اب تم خود ہی نشان لگاؤ۔ اچھا بھائی بچوں، اب سرگرمی نمبر 2 آپ کے سامنے آ گئی، اور اس میں آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ محمل کو جملے میں سے نکال کر الگ خانے میں لکھیں گے۔ دیکھیے اسکرین پر وہ لفظ جس میں آپ کو محمل نکالنا ہے اسے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے نیلے سے رنگ میں لکھ دیا ہے۔ اب ہم صرف جملے پڑھیں گے، اس میں سے محمل تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے جلوس دھوم دھام سے نکل رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا چاہیے، غریب آدمی مانگ تانگ کر گزارا کرتا ہے، ثنا ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، بات چیت کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ گلی میں نہیں پھینکنا چاہیے، لڑکوں نے جماعت میں شور شرابہ مچا رکھا ہے۔ ہاں بھائی لڑکیوں، آپ بھی شور شرابہ کرتی ہو یا نہیں؟ آپ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی ہم کو۔ فاطمہ نے روٹی ووٹی کھائی۔ تو لو بھائی، اب آپ کا کام شروع اور ہمارا کام اس صفحے میں ختم۔ اب ہے سرگرمی نمبر 3، اور کام کیا ہے؟ بامعنی الفاظ کے ساتھ محمل لکھیے۔ محمل کو اب آپ پہچاننے لگ گئے ہیں، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ محمل کیا ہوتا ہے، ہم کسے محمل کہتے ہیں، اس لیے کام بھی آسان ہے۔ ہم 2-3 الفاظ بیچ میں سے بتائیں گے اور باقی کام آپ خود کریں گے۔ سارے کام ہم کیوں کریں بھائی؟ دیکھیں بارش کے ساتھ آتی ہے بارش، کراچی میں تو بارش ہو رہی ہے، اور مار کے ساتھ آتی ہے وار، ویسے مار کے ساتھ یہ لگ کے محمل ہوتا ہے، تو بڑی مار وار پڑی ہوئی آج تو۔ اور ہم ایک اور بتا دیتے ہیں آپ کو، کھیل کود، ٹھیک ہے، اور گپ شپ۔ تو باقی جو بچ گئے ہیں وہ آپ خود تلاش کیجئے اور خود لکھیے۔ چلیے شاباش، منہ نہ بنائیے، لکھنا شروع کیجئے۔ اب ہم آ گئے اگلے صفحے پر، اور نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہمیں سمجھنا ہے کلمے کی اقسام۔
کلمے کی اقسام، کلمے کی 3 اقسام ہم سمجھ رہے ہیں، ایک ہے اسم، دوسری ہے فعل اور تیسری قسم ہے حرف۔ تو کلمے کی 3 قسمیں ہو گئیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف جو اسم ہو نہ فعل ہو بلکہ وہ اسم اور فعل کو ملاتا ہو۔ اب جو تعریف یہاں کتاب میں لکھی ہے یا اسکرین پہ لکھی ہے وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گی، بھائی مجبوری ہے ہماری، ہم آپ کی جگہ یاد نہیں کر سکتے، یہ بڑی مجبوری ہے۔ تو نام کی مثال ہے جیسے لڑکا، کتاب، لاہور، یہ سب نام ہیں۔ اور کام کی مثال ہے جیسے پڑھنا، جانا، دیکھنا، یہ سب کام ہیں۔ اور حرف ہے جیسے سے، نے، کو، کے، کی، پر، میں، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف۔ تو کلمے کی 3 اقسام ہو گئیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم ہو گیا نام، یہ نام کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے۔ اور فعل ہے کام۔ اب کام میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کام، تو آپ بھی کام تو کر لیا کریں نا، ہم اسکول کا کام تو کیا کریں۔ اور حرف جس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کا مطلب ہی کیوں نہیں ہوتا؟ وہ مہمل ہوتا ہے کیا؟ وہ مہمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کلمے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے، ڈیوٹی ہے یہ حرف کی، ڈیوٹی سمجھتے ہیں آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ کام پورا کریں آپ۔ ہاں بھائی بچوں، اگلے صفحے پہ آ گئے، اگلی سلائڈ پہ آ گئے سب، یہ ہماری بیٹیاں بھی آ گئیں سب۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ سرگرمی نمبر 1 کس چیز کی ہے؟ اچھا، سرگرمی کیا ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ ہاں، سر میں گرمی ہو گئی بھائی، اب سر کو جاؤ یا سر پہ پانی ڈالو یا پنکھے کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ، کام چھوڑ دو ہیں۔ ارے یہ مطلب نہیں ہے، سرگرمی کا مطلب ہے کچھ کرو۔ تو کیا کرو؟ بتاتے ہیں کیا کرو۔ ہم اب سمجھ رہے ہیں، کسے سمجھ رہے ہیں؟ کون بتا رہا ہے؟ کلمے کی اقسام کے بعد اگلی چیز، تو اس لیے نئی سرگرمی شروع ہوئی ہے۔ اگلی چیز کیا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے اسم، فعل اور حرف کو، اور اب ہمیں جملوں میں سے سب سے پہلے تو اسم کو الگ کرنا ہے۔ تو جملے آپ دیکھیں، جملے کیا لکھے ہوئے ہیں؟ مری کے پہاڑ بہت بلند ہیں، یہ حویلی بہت پرانی ہے، بازار میں بہت بھیڑ تھی، علی ایک اچھا طالب علم ہے، آج دفتر کھلا ہے، ہمارا وطن پاکستان ہے۔ اس میں جو اسم ہیں وہ نکالیں، اس جملے سے اسم نکالیں اور سامنے لکھیں۔ شاباش شاباش، جلدی۔ اب آئی سرگرمی نمبر 2۔ کس چیز کی سرگرمی نمبر 2 ہے؟ وہی جو آپ نے پہلے پڑھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی سرگرمی آپ کو ہم نے پہلے دے دی ہے، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اب ہے فعل کی سرگرمی۔ تو فعل کی سرگرمی کیا ہے؟ کہ جملوں سے فعل آپ نکالیں گے اور سامنے لکھیں گے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، جو کام آپ کو نظر آئے آپ اس کو پکڑیں، اس کو باندھیں، اس کو اپنے کندھے پہ ڈالیں، اس کو لے جائیں، اور اگلے چارٹ میں، اگلے صفحے میں، اگلے پیراگراف کے بعد آپ کو جو جگہ خالی ملتی ہے، جہاں آپ کا دل چاہے ایک الگ جگہ بنا کر وہاں لکھ دیں، کالم میں ہی لکھ دیں اگر کہیں اور نہیں جا سکتے تو آپ۔ تو بچوں جملے ہم آپ کو فٹافٹ سناتے ہیں۔ لڑکا اسکول جاتا ہے، جاتا فعل ہے۔ علی لاہور میں رہتا ہے، چڑیا تنکوں سے گھونسلہ بناتی ہے۔ ابو اخبار پڑھتے ہیں، لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں، سلمیٰ خط لکھتی ہے۔ اچھا جی، اسم، فعل اور حرف کی جو تقسیم شروع ہوئی تھی کہ یہ تینوں قسمیں تھیں کلمے کی، اور ایک سرگرمی آپ نے اسم کی، ایک سرگرمی آپ نے فعل کی، اور اب تیسری سرگرمی ہے حرف کی۔ لیکن کام تھوڑا سا مختلف ہے۔ کام یہ ہے کہ آپ نے
مناسب حروف کو شامل کرنا ہے. یعنی کچھ حروف آپ کو دیے گئے ہیں، ان حروف کو دیکھیے، اس میں سے ہر حرف کو جملے میں لے کر جانا ہے آپ نے. کسی بھی جملے میں نہیں بلکہ کسی خاص جملے میں. ہاں، ہر حرف کے مناسب جو جگہ ہوگی حرف کو آپ وہیں لے کر جائیں گے. مثال دیکھیے، کتاب، میز. اب ہم نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے، تو اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کتاب میز کے ہے، کتاب میز میں ہے، کتاب میز سے ہے، کتاب میز تک ہے، کتاب میز کا ہے. نہیں جی، کتاب میز پر ہے. اسی طرح مچھلیاں پانی کا تیرتی ہیں، مچھلیاں پانی پر تیرتی ہیں، میں تیرتی ہیں. اچھا بھائی، باقی تو اب آسان ہے، آپ خود ہی کر لیں گے. اچھا بھائی، آپ نے اسم تو پڑھا کہ نام کو کہتے ہیں. اب ہم اس کی آپ کو دو قسمیں بھی بتائیں گے کہ نام کبھی خاص ہوتا ہے، کبھی عام ہوتا ہے. خاص نام، جیسے آپ کا نام خاص ہے، جیسے علامہ اقبال خاص نام ہے. اور میں جو آپ لوگوں کو کچھ پڑھا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں جو میرا نام ہے، یہ بھی ایک خاص نام ہے. لیکن استاد عام نام ہے، طالب علم عام نام ہے، لڑکا عام نام ہے، کبوتر بھی عام نام ہے. تو جو نام کسی خاص فرد کا ہو یا کسی خاص جگہ کا ہو، جیسے کراچی، لاہور، پشاور، یہ خاص جگہ کے نام ہیں. ہر جگہ کا نام کراچی نہیں ہے، ہر جگہ کا نام راولپنڈی بھی نہیں ہے. یا کسی خاص چیز کا نام ہو کوئی. اب بھائی چیز تو آپ ہی خود تلاش کریں گے بھائی، چیز کے بارے میں تو ہم نہیں بتا رہے آپ کو، خود سوچیے آپ. تو جو خاص فرد کا نام ہو، شخص کا نام ہو، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. جو خاص جگہ کا نام ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اور جو خاص چیز کا نام ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. چلو کوئی کتاب ہی ہو سکتی ہے. چلو کتابوں میں ہم دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، کوئی اچھی ایسی کتاب جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ کو کسی نے گفٹ کی ہو اور تحفے میں آپ کو ملی ہو، تو وہ ایک خاص کتاب ہوگی نا جو آپ کو تحفے میں ملی ہوگی. ہر کتاب تو دنیا کی آپ کو تحفے میں نہیں ملی. تو نکرہ عام نام ہے، یعنی ایسا عام نام جو کسی خاص چیز کا نہیں ہے، خاص فرد کا نہیں ہے، خاص جگہ کا نہیں ہے. مثالیں لکھی ہیں، آپ خود تلاش کر لیجئے، خود سمجھ لیجئے. اچھا بھائی بچوں، کیا آپ معرفہ اور نکرہ کو سمجھ گئے؟ کیا آپ معرفہ اور نکرہ کو سمجھ گئے؟ اچھا، آپ معرفہ اور نکرہ کو نہیں سمجھے؟ کچھ بچے معرفہ اور نکرہ کو سمجھ گئے. معرفہ خاص نام، نکرہ عام نام. تو معرفہ اور نکرہ کے بعد اب ہم آتے ہیں جملے کی 3 اقسام کی جانب. جس جملے میں ہم کوئی بات بتاتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا بتاتے ہیں، یا ہم یہ بتاتے ہیں کوئی کام ہو گیا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ کچھ بچے معرفہ اور نکرہ کو سمجھ گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک کام ہو گیا. تو ایسا جملہ جس میں ہم کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بتائیں کہ وہ کام ہو گیا ہے بھائی، اسے ہم کہتے ہیں مثبت جملہ. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کچھ بچے معرفہ اور نکرہ کو نہیں سمجھے. تو میں نے آپ کو اس جملے میں یہ بتایا تھا کہ ایک کام نہیں ہوا. تو وہ جملہ جس میں کسی کام کے بارے میں ہم یہ بتائیں کہ وہ نہیں ہوا یا نہیں کیا گیا، اسے کہتے ہیں منفی جملہ. اور میں نے آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ معرفہ اور نکرہ کو سمجھ گئے؟ تو جس جملے میں ہم کوئی بات پوچھتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں سوالیہ جملہ. تو دیکھیں، یہ تینوں ہی جملے آپ اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، کھیلتے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسکول میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کسی کام کے ہونے یا کرنے کا بتاتے رہتے ہیں، یا کسی کام کے نہ ہونے اور نہ کرنے کا بھی بتاتے رہتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں.
आप अपने भाई से कहते हैं, आप में से जो बाजी है वो अपने छोटे भाई से कहती है, मुन्ने तुमने टॉफ़ी खा ली? वो आगे से कहता है, नहीं मैंने तो नहीं खाई। तो आपने जो पूछा था वो सवालिया जुमला था, मुन्ने ने जो कहा वो मनफी जुमला था, और इतने में आए भाईजान, उन्होंने कहा टॉफ़ी तो मुन्ने ने ही खाई थी, या चलो उन्होंने कह दिया भाई टॉफ़ी मैंने खाई, तो भाईजान ने आके कहा मुस्बत जुमला। तो ये आपके घर में होता रहता है या नहीं होता रहता? होता रहता है ना। बस एक बात रह गई सिर्फ कि सवालिया जुमले के आखिर में आप सवालिया निशान भी लगा देते हैं अगर लिख रहे हो तो। बोलने में सवालिया निशान नहीं लगाना, किसी को समझ नहीं आएगा आप क्या कर रही हैं ये। अच्छा बच्चों, घर का काम है, क्या आप घर का काम करेंगे? सवालिया जुमला। आप कहेंगे हमने तो घर का काम कर लिया, यानी मुस्बत जुमला। तो अब हम आपसे ये कहेंगे कि आपने घर का काम कर लिया, माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अभी आपने घर का पूरा काम नहीं किया, तो उसे पूरा कर लें। तो बच्चों, आपने कई चीज़ें समझ लीं, बामाना और मुहम्मल अल्फाज समझ लिए, इस्म फ़ेल हर्फ को भी समझ लिया, हमने आपको मार्फ और नकिरा भी बता दिया, और जुमले की 3 अक़साम बता दी जो आप ख़ुद भी इस्तेमाल करते रहते हैं। और फिर साथ साथ आपने हुरूफ़ का इस्तेमाल भी सीखा कि जुमले में हुरूफ़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये तमाम मशक़ें मुकम्मल कीजिए, और हमें आपने मनफ़ी जुमले में जवाब नहीं देना कि सर हमने तो ये काम नहीं किया। आपने हमें मुस्बत जुमले में जवाब देना है कि सर ये सारा काम हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, बस इन्हें इस्तेमाल करते हुए आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपकी मश्क भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कौन कौन सा बच्चा और कौन कौन सी हमारी बेटी हमें बताएगी कि उसने ये सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं, और वो हमारी ये बेटी और हमारे ये बच्चे हमें कब जवाब देंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।